بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ساری نظریں سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور عقیل عباسی کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ انتظامات ہو رہے ہیں، ساری رات میرا خیال ہے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر معاملات طے کرنے کی کوششیں ہوں گی۔ سپریم کورٹ کو نون لیگ جب سے آئی ہے، سپریم کورٹ کو بھی بہت نیچے لے گئی، جس طرح ان کی اپنی سیاست نیچے چلی گئی ہے۔ پہلے قاضی فائز عیسیٰ کو لگائے رکھا، اس نے جی بھر کے ناانصافیاں کیں، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑتی رہیں۔ محسن نقوی انسانی جانوں سے کھیلتا رہا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی زبان پہ کبھی بھی اب بس یہ سیاسی کیس مقدمات سنتے تھے بیٹھ کے، لیکن ساتھ بحث کرنے والوں کو کہتے تھے سیاسی گفتگو نہ کریں۔ اور جس طرح ہمارے دیہاتوں میں اکثر، یا اب شہروں میں بھی تھا پہلے، تو حجام کی دکان پہ لکھا ہوتا نا سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں یا سیاسی گفتگو منع ہے، اس طرح قاضی فائز عیسیٰ کیس سارے سیاسی سنتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے عمران خان کو، اب عمران خان کوئی روحانی پیشوا ہے؟ عمران خان جیل سے جس دن ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوا، بات کرنے لگا، تو قاضی صاحب نے کہا جی سیاسی بات نہ کریں آپ، تو کیس کو روحانی کیس تھا فائز عیسیٰ صاحب، اور اب یحییٰ فریدی صاحب ان کے نقش قدم پہ ہیں، اور چلے نقش قدم پہ اپنے جو بینچ بنتے ہیں ان کے فیصلے جو وہ مناسب سمجھتے ہیں دیں، لیکن آئین اور قانون کی دھجیاں تو نہ اڑائیں۔ ایک بینچ بنایا ہے، اس بینچ کو خبر بھی نہیں، اسے پھر ختم کر دیا، اس میں سے کوئی بندہ غائب کر دیا، اس بینچ کا کیس ہی کاز لسٹ سے غائب کر دیا۔ تو یہ سارا کچھ جو تماشا لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اب جسٹس منصور علی شاہ کا موقف تو بالکل 100% درست ہے کہ بھی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ممبر ہوں، میرے بتائے بغیر ہی بینچ بن رہے ہیں، اور جو بینچ ان کو جتنے کیس ہیں سارے آئینی بینچ کا بھی ایک دیکھ مذاق بنا ہوا ہے 26ویں ترمیم۔ اب 26ویں ترمیم کے بینیفیشری آئینی بینچ والے، وہی اس کو سنیں گے۔ کبھی ایسا سنا تھا آپ نے؟ کبھی ایسا عدلیہ کی تاریخ میں دیکھا تھا؟ وہی کیس سنیں گے، تو وہ جو فیصلہ کریں گے وہ بچے کو پتہ ہے۔ جس طرح خان کی 17 سال والی قید کا ہر بندے کو فیصلے کا پتہ تھا، 14 سال کی قید، القادر یونیورسٹی، پورا ٹل لگایا کوئی گواہ مل جائے، شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور ملک ریاض ڈٹ گیا، اس نے کہا کہ میں خان کے خلاف گواہی نہیں دوں گا۔ اور میں نے تو ابھی سنا جب یہ بات زیادہ زور شور سے میڈیا پہ چل رہی ہے کہ ملک ریاض کو نواز شریف کے خلاف بھی گواہی کے لیے کہا گیا تھا، اس نے اس وقت بھی انکار کیا۔ ملک ریاض کو زرداری کے خلاف بھی گواہی کے لیے کہا گیا، اس نے وہاں بھی انکار کیا، اب بھی اس نے انکار کیا، تو اس کو خواجہ آصف صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم اٹھا لیں گے، ہم بلوا لیں گے، ہم نبڑ لیں گے، ہم یہ کر لیں گے۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے، دوسری طرف چیخیں مار رہے ہیں کہ بڑا ایک انویسٹر پاکستان سے اگر دبئی چلا گیا تو انویسٹمنٹ وہاں چلی جائے گی، ہماری یہاں ریئل اسٹیٹ کا بھٹا بیٹھ جائے گا۔ تو پھر آپ کسی کی ضد میں ایک بندے کی زبردستی گواہی لینا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ خوف خدا کرنا چاہیے، حکمرانوں کو کچھ شرم کرنی چاہیے۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں، مجھے زیادہ پتہ نہیں اس کے بارے میں، سنتا رہتا ہوں کبھی کبھی کہ فلاں صحافی کو نوازا ہے، فلاں سیاستدان کو نوازا ہے، فلاں بیوروکریٹ کو نوازا ہے۔ تو اس شخص کو داد دینی چاہیے جس کے پاس وہ 30-34 سال کی لسٹ ہے بڑوں کی، اس کے باوجود بھی وہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان سے جانے پہ مجبور ہوا۔ اور اس بات کی بھی اس کو داد دینی چاہیے ملک ریاض کو کہ ملک ریاض
نسلی اور اصلی نکلا، یعنی اس نے اپنا کاروبار کا بے حد نقصان کر لیا، لیکن جھوٹی گواہی دینی گوارا نہیں کی۔ اس پہ اس کو جتنی داد دی جائے کم ہے، اور کسی کے خلاف بھی نہیں دی گواہی۔ اگر آپ کے خلاف دی ہوتی، اس کے خلاف نہ دیتا تو آپ کا گلہ بنتا۔ اگر اس نے کسی کے خلاف بھی گواہی نہیں دی اور وہ کہتا بھائی مجھے نہ گھسیٹو اس میں سیاست میں، مجھے اپنا کام کرنے دو، تو اس میں کون سی بری بات ہے جی؟ اس پہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو شاباش دیتے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا یہاں، وہ ساری قوم نے دیکھا۔ اس کے دفتر توڑے گئے، اس کا سامان پھینکا گیا، اور اس کے کاغذات وغیرہ وہاں سے اٹھائے گئے، دھمکیاں دی گئیں، اسے مجبور کر دیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ جائے۔ یہ جتنے بھی ملک مجبور کر رہے ہیں حکمران اپنے سیاسی مخالفین کو چھوڑنے کے لیے، اچھا ان میں سے کوئی بھی جرت نہیں کر رہا کہ ملک ریاض کا نام لے، عطا تارڑ، اسحاق ڈار، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، بلاول زرداری اور خود صدر آصف زرداری صاحب، کوئی بھی نہیں جرت کر رہا۔ سب پنجابی میں کہوں تو سب اس کے کانے ہیں، کانے، سب نے کچھ نہ کچھ مال کھایا ہوا ہے۔ تو اگر وہ آ کے گواہی آپ کے دباؤ پہ دے دے تو کیا عدالتیں یہ سارا کچھ اب سن نہیں رہیں، دیکھ نہیں رہیں کہ کس طرح ایک بندے سے زبردستی گواہی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس کے بزنس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بزنس کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ایک برادر ملک کے ساتھ تعلقات کو داؤ پہ لگا دیا گیا۔ پہلے چائنا کے ساتھ محسن نقوی صاحب جو تماشا کر کے آئے ہیں، ابھی تک حکمران اس کی صفائیاں دیتے پھرتے ہیں۔ کیا یار کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو ریاست کے مفاد سے، ملک کے مفاد سے، قوم کے مفاد سے بڑا ہے؟ جس وقت وہ چائنا کے خلاف کسی میٹنگ میں بغیر بتائے، بغیر کہے، بھول کے اندر جا گھسا، اسی وقت یہاں سے اس کی برطرفی کا آرڈر آ جانا چاہیے تھا کہ اسے برطرف کر دیا گیا۔ چائنا کے ساتھ اگر تعلقات آپ کو عزیز تھے، باسن اقبال اور خواجہ آصف اور یہ سب بڑے الزامات لگاتے تھے خان نے تعلقات خراب کر دیے۔ اب آپ نے کس کس سے تعلقات باقی رکھے ہیں کو بتا دیں؟ یو اے ای سے، سعودیہ سے، امریکہ سے، ایران سے، کس کے ساتھ تعلقات آپ نے باقی رکھے؟ آپ کے وزیر داخلہ بھول کے ایسی میٹنگ میں چلے گئے جو چائنا کے خلاف ہو رہی تھی، یا جس کے منعقد کرنے والے سارے چائنا کے دشمن تھے۔ چائنا ہمارا سب سے بہترین اور وفادار دوست ہے، ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے کام آیا۔ آپ اتنی بونگیاں مارتے پھرتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک بندے کی دشمنی کے لیے آپ ملک کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے تلے ہوئے، ملک کی عدالتیں تباہ کرنے کے لیے تلے ہوئے۔ اب یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین کے پیچھے کون ہے؟ شہباز شریف کو بتانا چاہیے آ کے۔ 26ویں ترمیم والا کیس عمران خان نے بھی، پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا 26ویں ترمیم کو، پہلے کو 16-17 پٹیشنیں اس کے خلاف آئی ہوئی ہیں، اور یحییٰ افریدی صاحب اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار کا توہین عدالت کا کیس ابھی فیصلہ نہیں آیا، اس کی اپیل سننے کے لیے بینچ پہلے بنا دیا ہے، اور 26ویں ترمیم جس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، عدلیہ کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اسے سننے کے لیے یحییٰ افریدی صاحب تیار نہیں ہیں۔ اللہ کرے کوئی تگڑا فیصلہ دے سپریم کورٹ صبح، قوم کی نظریں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہیں۔ ادھر بلاول زرداری دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر عدالت کا کوئی فیصلہ آیا بھی 26ویں ترمیم کے خلاف تو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ کے ابا جی کا ملک ہے نا، آپ کے اماں جی کی جہیز میں آیا ہوا ہے سارا کچھ، کہ آپ اپنی مرضی کے جج 10 کے 12 سندھ ہائی کورٹ میں سارے پیپل پارٹی کے، کوئی الیکشن لڑنے والا ہے، کوئی کچھ ہے، رشتہ دار، برادریاں اور پارٹی وابستگیاں، یہ عدالتیں ہیں۔ اس طرح کی عدالتیں ان کو چاہیے، اور 8 فروری جیسا الیکشن چاہیے جس میں یہ 47 کے ذریعے قبضہ کر لیں اور ملک میں بے شک تباہی پھیر دیں، کوئی عدالت ان کو پوچھنے والی نہ ہو۔ عدالتوں کا رستہ کھلا رہنے دیں، عدالتوں سے عوام کو انصاف ملنے دیں، اس لیے کہ جب
عدالتوں سے فیصلے نہیں آتے یا عدالتوں سے عوام کو مایوسی ہوتی ہے تو پھر عوام مجبوراً سڑکوں پہ آتی ہے۔ یہ رستہ نہ کھولیں، انصاف اور عدل کا رستہ رہنے دیں، اور وہ جج رکھیں جو آپ کو بھی اگر کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے تو کریں کٹہرے میں کھڑا آپ کو بھی۔ آپ کے کل نیب نے، سبحان اللہ، میں نے تو پہلے ایک دفعہ مطالبہ کیا تھا یہ نیب ختم کر دینی چاہیے۔ یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے نیب بنائی ہوئی ہے۔ نیب نے فریال تالپور اور اس کے ساتھ 14 اور شریک ملزم جن کے اربوں روپے آئے کسی ریڑھی والے کے، کسی فلودے والے کے اکاؤنٹ میں، ان سب کو باعزت بری کر دیا نیب نے، اس لیے کہ نیب کو ان کے خلاف کوئی گواہی نہیں ملی۔ سندھ میں حکومت ان کی، صدر محترم ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے زرداری صاحب، گواہ کیسے ملے گا؟ جو گواہی دے گا وہ بیچارہ اس کسٹم آفیسر کی طرح اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھے گا جس نے ایان علی کو پکڑا تھا، اور آج تک کوئی پتہ نہیں چلا، اسے غائب کر دیا گیا، مار دیا گیا بیچارے کو۔ کوئی ریاست اس کے پیچھے کھڑی نہیں ہوئی کہ ایک سرکاری افسر نے دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے ایک منی لانڈرنگ کرنے والی ماڈل گرل کو پکڑ کے بے نقاب کیا اور اس کے سرپرستوں کو، پیسہ باہر بھیجنے والوں کو، لیکن کاش ریاست اس کے پیچھے کھڑی ہوتی، اس بندے کے پیچھے۔ اس کو مار دیا گیا، اس کے بچوں کو بھی دھمکیاں شمکیاں دی گئی۔ تو اس طرح ملکوں کے نظام نہیں چلتے صاحب۔ آپ 2 دن 4 دن 10 دن اور نکال لیں گے، لیکن کتنی کو دیر آخر؟ بالآخر ایک دن آپ کے اقتدار نے ختم ہونا ہے، اور یہ سارے حساب کتاب آپ سے بھی کوئی نہ کوئی عدالت تو لے گی نا۔ اس لیے عدلیہ کو خراب نہ کریں، عدلیہ کو انصاف پہ مبنی فیصلے کرنے دیں۔ اللہ اس ملک کا، ہمارا سب کا، آپ کا حامی و ناصر ہو۔